بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تراویح پہلے سوا پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے، یعنی سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی 176 آیات۔ سورۃ فاتحہ کو عوام الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت اگرچہ سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید کی کتابی صورت میں یہ سب سے پہلے ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ بندے کی جانب سے اللہ کی حضور ایک دعا ہے اور بقیہ قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ رب العالمین کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے کہ میرے رب میری رہنمائی فرما، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں یہ پوری کتاب اس کو عطا فرماتا ہے کہ لے، یہ ہے وہ ہدایت جس کی تو نے مجھ سے درخواست کی ہے۔ اب سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے کام نہیں آتی جن میں ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، گونگوں اور بہروں کی طرح محروم رہتے ہیں۔ اس صورت میں غیب پر ایمان لانے اور نماز قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ایمان کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن اور اس کے ساتھ دیگر تمام الہامی کتب پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان رکھا جائے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ دو رنگی اور منافقت سے منع کیا گیا ہے، دوزخ کے آگ سے ڈرایا گیا ہے اور جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت نمبر 30 میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے اور اس سلسلے میں فرشتوں اور آدم کے امتحان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سیدنا آدم کو سجدہ کیا، جبکہ ابلیس نے انکار کیا اور مردود ٹھہرایا۔ ابلیس کے بہکانے سے آدم اور حوا نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ دونوں نے توبہ کی جو قبول فرمائی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر بھی اللہ نے انہیں معاف فرمایا اور ان کو من و سلویٰ کی غذا عطا فرمائی، اور ان کے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے معجزانہ طور پر عطا ہوئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود نہایت ناشکری اور منافق ثابت ہوئی، نتیجتاً عذاب میں گرفتار ہوئی۔ آیت نمبر 124 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر۔ وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، پھر اللہ نے ان کے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ اس مبارک موقع پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی قوم میں ایک ایسا نبی پیدا فرما جو ساری دنیا کو ہدایت کرے۔ یہ بشارت تھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کی طرف۔ آیت نمبر 142 سے اس کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہے، بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ آیت نمبر 152 پھر نماز، زکوٰۃ، حج اور قربانی کے احکامات نازل ہوئے۔ خون اور سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا اور غیر اللہ کے نام پر نذر کی گئی سب چیزیں حرام ہوئیں۔